السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رات کے سناٹے میں مسجد کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اذان مغرب کے بعد نمازی دھیرے دھیرے مسجد سے نکل رہے تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ مسجد کے دروازے کے قریب دو نوجوان کھڑے تھے۔ ایک کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کے آثار تھے، دوسرے کے چہرے پر محبت اور نور کی جھلک۔ حارث سخت لہجے میں: مصطفیٰ بھائی، کل تمہارے محلے میں میلاد شریف کی بڑی محفل تھی، کیا یہ سب بدعت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کیا، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ مصطفیٰ چہرے پر مسکراہٹ نرمی سے: حارث بھائی، تمہارے سوال میں وزن ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ اگر غلطی میری ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اگر تمہاری ہے تو تم سوچو گے۔ یہ کہہ کر دونوں مسجد کے صحن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رات کی خنکی میں ایمان کی گرمی پھیل گئی۔ میلاد کیا ہے؟ حارث اب بھی سنجیدہ لہجے میں: مصطفیٰ بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نیا کام ہے، دین میں اضافہ ہے، تو تم کیوں کرتے ہو؟ مصطفیٰ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ: حارث بھائی، میلاد کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، ان کی سیرت بیان کرنا، ان پر درود بھیجنا اور خوشی کا اظہار کرنا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا برا ہے؟ حارث خوشی تو ہر مسلمان کو ہے، مگر یہ محفلیں کیوں؟ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ مصطفیٰ سن لو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یعنی کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو۔ سورۃ یونس 58۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ کیا اور شکر ادا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اپنی پیدائش پر شکر ادا کرنا۔ تو اگر ہم اپنی محفل میں شکر ادا کریں، درود پڑھیں، ذکر کریں، تو کیا یہ برا ہے؟ حارث تھوڑا خاموش ہو گیا، مگر سوالات ابھی باقی تھے۔ حارث: اچھا مصطفیٰ، تم کہتے ہو یہ سب درست ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ دین میں نئی چیز داخل کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ میلاد تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ حارث: یہ کیسے ممکن ہے؟ بدعت تو بدعت ہے۔ مصطفیٰ: نہیں بھائی، سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بخاری کتاب التراویح، یہ انہوں نے تراویح کی جماعت کے بارے میں کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین میں غلط چیز ڈال دی؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اصل دین کے خلاف نہ ہو بلکہ دین کو مضبوط کرے وہ اچھا ہے۔ حارث: لیکن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ مصطفیٰ: ہاں بھائی، لیکن قرآن پڑھنا، نعت سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، صدقہ دینا، درود پڑھنا، یہ سب کام تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تھے، ہے نا؟ ہم یہی کرتے ہیں۔ بس انہیں جمع کر کے ایک محفل میں کر لیتے ہیں، اس میں کون سا گناہ ہے؟ حارث تھوڑا جھک گیا، مگر پھر بھی بولا: پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں، کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس؟ مصطفیٰ: ہاں، ابھی میں تمہیں ابو لہب کا واقعہ سناتا ہوں، پھر دیکھنا تم کیا کہتے ہو۔ حارث بھائی، تمہیں معلوم ہے ابو لہب کون تھا؟ حارث: ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن اسلام کا دشمن۔ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے۔ بالکل درست، لیکن صحیح بخاری میں روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دی۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو عذاب ملتا رہا، مگر جب کوئی اسے خواب میں دیکھتا تو وہ کہتا، مجھے عذاب ہر روز ملتا ہے، مگر پیر کے دن میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس دن خوشی کا اظہار کیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بخاری کتاب النکاح میں یہ بات آتی ہے۔ حارث نے حیرت سے کہا، یہ تو کافر تھا، پھر بھی خوشی پر اسے راحت ملی؟ مصطفیٰ نے کہا، ہاں بھائی، سوچو، ایک کافر جو دشمن اسلام تھا، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر انعام پاتا ہے تو ایک مسلمان جو ایمان کے ساتھ خوشی مناتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ حارث نے کہا، یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے، لیکن ایک سوال اور ہے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی میلاد منایا؟ مصطفیٰ نے کہا، بہت اچھا سوال۔ ہاں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا، نعتیں پڑھیں، سیرت بیان کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میلاد کی خوشی پر فضیلت پائی۔ تابعین کے دور میں بھی ذکر ہوتا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ میلاد کا مقصد ہے نبی سے محبت اور ان کی یاد۔ یہ کام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ حارث خوش تو نہیں، مگر کچھ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ لازم ہے، جو نہ منائے وہ گنہگار ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، نہیں بھائی، میلاد شریف منانا محبت کی علامت ہے، فرض نہیں۔ جو نہ کرے اسے گنہگار نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کرے وہ محبت میں کرتا ہے، اور محبت میں کیے گئے کام کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حارث خاموش ہو گیا، دل میں کچھ نرمی آئی، مگر بحث ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حارث چہرے پر سختی لاتے ہوئے، مصطفیٰ ایک بات بتاؤ، یہ میلاد میں جو کھانے بانٹے جاتے ہیں، میٹھے پکائے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ پیسہ ضائع نہیں، اسلام میں اسراف تو منع ہے۔ مصطفیٰ پیار بھرے لہجے میں، حارث بھائی، کھانا کھلانا نیکی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ الدہر، آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میلاد میں ہم کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کو خوش کرتے ہیں، یہ تو عین قرآن کا حکم ہے۔ حارث، لیکن یہ سب دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری۔ مصطفیٰ، ریا کہیں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ نہیں نا، اصل بات نیت کی ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو یہ نیکی ہے۔ حارث، اچھا، اگر یہ اتنا اچھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں منایا؟ مصطفیٰ، بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں موجود نہیں تھیں جو آج ہیں، جیسے قرآن کے نسخے، مدرسے، تراویح با جماعت ہر رات۔ کیا یہ سب غلط ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے، طریقہ بتایا، اللہ کا ذکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، صدقہ کرو۔ ہم یہی سب میلاد میں کرتے ہیں، تو یہ برا کیسے؟ حارث، لیکن کچھ لوگ میلاد میں گانے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ تو حرام ہے۔ مصطفیٰ، ہاں بھائی، میں بھی اس کے خلاف ہوں۔ میلاد میں حرام چیز شامل کرنا گناہ ہے، لیکن اصل میلاد یہ نہیں ہے۔ اصل میلاد ہے قرآن پڑھنا، نعت سننا، درود شریف پڑھنا، صدقہ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ اگر کوئی غلط کام کرے تو اسے میلاد پر الزام دینا صحیح نہیں۔ حارث کا چہرہ نرم ہو گیا، لیکن اس نے ایک آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ حارث، ایک بات اور مصطفیٰ، تم لوگ کہتے ہو میلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں روح آتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ مصطفیٰ، آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا، جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت اترتی ہے۔ مسلم، کتاب الذکر۔ تو سوچو، جہاں اللہ کا ذکر بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو، درود بھی ہو، وہاں کیسی رحمت ہوگی؟ رات گہری ہو رہی تھی،
مسجد کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چراغوں کی روشنی میں دونوں کے چہرے روشن دکھائی دے رہے تھے۔ حارث ابھی بھی مطمئن نہ تھا، مگر اس کے دل کے اندر نرم لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ حارث گہری سانس لیتے ہوئے، مصطفیٰ ایک بات اور، یہ میلاد اصل میں کب شروع ہوا؟ کیا یہ بعد میں ایجاد نہیں ہوا؟ مصطفیٰ چہرے پر مسکراہٹ، ہاں، میلاد باقاعدہ اجتماع کی صورت میں بعد کے زمانے میں آیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر اور خوشی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور سے موجود ہے۔ دیکھو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بیان کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بڑی نعمت قرار دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ جب اللہ احسان یاد دلائے تو ہم شکر کیوں نہ کریں؟ مصطفیٰ، محبت اگر دل میں ہو تو زبان اور عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ بتا حارث، ماں سے محبت ہو تو کیا انسان سالگرہ پر خوشی نہیں کرتا؟ استاد سے محبت ہو تو کیا انسان اس کی عزت نہیں کرتا؟ جب دنیاوی محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھپائیں؟ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم خوشی منائیں، ذکر کریں، درود پڑھیں۔ حارث تھوڑی نرمی سے، لیکن مصطفیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، تو ہم کیوں منائیں؟ مصطفیٰ، حارث بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کا اعلان کیا۔ حدیث میں آیا، میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میری پیدائش ہوئی۔ مسلم کتاب الصیام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ولادت کی خوشی منانا ہے۔ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ حارث، تو میلاد کے دن روزہ رکھنا سنت ہے؟ مصطفیٰ، جی ہاں، پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ میلاد کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صدقہ کریں، قرآن پڑھیں، نعت پڑھیں، یہ سب جائز اور باعث ثواب ہے۔ مصطفیٰ کی باتیں سن کر حارث کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ اس کی سختی کم ہو گئی تھی، مگر وہ ایک آخری سوال کرنے والا تھا۔ حارث، مصطفیٰ، اگر سب باتیں صحیح ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں کچھ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں؟ مصطفیٰ، یہ غلط ہے حارث۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حد سے بڑھا کر نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ بخاری۔ ہم میلاد میں غلو نہیں کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف ان کے فضل، رحمت اور اللہ کے حبیب ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کرے تو غلطی کو برا کہو، محبت کو نہیں۔ مصطفیٰ کی بات ختم ہوئی تو مسجد میں اذان فجر کی آواز گونج اٹھی۔ دونوں کے دل نرم ہو چکے تھے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حارث کے دل میں ابھی بھی کچھ سوال باقی تھے۔ اذان ختم ہوئی تو دونوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر صحن میں بیٹھ گئے۔ حارث کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک نرمی آ گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، حارث، مصطفیٰ، اگر میلاد منانا اتنا اچھا ہے تو اس کے کیا فضائل ہیں؟ یہ ایمان کو کیسے بڑھاتا ہے؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور بولا، مصطفیٰ بھائی، میلاد کے بے شمار فضائل ہیں، اور سب سے بڑا فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو تازہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو۔ سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میلاد میں ہم اللہ کے حکم پر خوش ہوتے ہیں۔ حارث، اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ مصطفیٰ، جب ہم میلاد میں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو دل میں محبت بڑھتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ میلاد اسی محبت کا اظہار ہے۔ حارث،
کیا میلاد میں شرکت کرنے والوں کو کوئی خاص اجر بھی ملتا ہے؟ مصطفیٰ: ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حارث: مصطفیٰ سچ بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد پیسہ ضائع کرنے کا نام ہے، یہ فضول خرچی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر جواب دیا: مصطفیٰ بھائی، پیسہ ضائع کرنا تب ہے جب کسی گناہ یا بیکار کام میں خرچ کیا جائے، لیکن میلاد میں پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے پر، نعت پڑھنے پر، غریبوں کو کھانا کھلانے پر، چراغاں پر، یہ سب خوشی اور نیکی کے کام ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت نہیں؟ تو ان کا ذکر، ان کی خوشی، یہ چرچا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، نعتیں کہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نعت پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو میلاد کا مقصد بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محبت، خوشی۔ حارث نے کہا: کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد میں گانے بجانے، اسراف ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا: یہ غلط ہے حارث، اگر کسی جگہ ایسا ہو تو اس کو برا کہو۔ میلاد کا اصل مقصد عبادت، ذکر، درود، صدقہ ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرے تو میلاد کو برا نہ کہو، بلکہ اس غلطی کو برا کہو۔ حارث خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اب تسلیم کی روشنی تھی، مگر وہ ایک آخری بات جاننا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ، اگر میلاد اتنا عظیم ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں؟ مصطفیٰ نے یہ سوال سن کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا: یہ جاننے کے لیے تیرا دل تیار ہو جائے، کیونکہ یہ بات سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ بزرگان دین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں، بیداری میں اور روحانی فیضان سے اپنے امتیوں کو نوازتے رہے۔ اگر قبر سے باہر تشریف لانا ممکن نہ ہوتا تو یہ سب کیسے ہوتا؟ لیکن یاد رکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم عنصری کے ساتھ آتے ہیں، بلکہ روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنی محبوب ہستی کو جلوہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میلاد کی محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب رحمت کی محفل ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبت کا سمندر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیضان سے وہ محفل خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ حارث: تو کیا یہ بات عقیدہ بنانی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میلاد کی محفل میں آتے ہیں؟ مصطفیٰ: نہیں بھائی، یہ عقیدہ ضروری نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جہاں چاہے حاضر کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میلاد کی محفل میں بھی روحانی طور پر جلوہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا محبت کی بات ہے، فرض نہیں۔ لیکن درود و سلام بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں باعث رحمت ہیں۔ حارث نے یہ سنا تو اس کے دل میں ایک نور اتر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ میلاد صرف ایک رسم نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، اور اس میں علم بھی ہے، محبت بھی۔ تمام بڑے ائمہ اور اولیاء نے نعت خوانی کی اجازت دی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ سب نے مدح رسول کو مستحسن قرار دیا۔ شرط یہ ہے اس میں شرک یا غلو نہ ہو، گانے بجانے کے آلات نہ ہوں، شرعی آداب کا خیال رکھا جائے۔ میلاد میں نعت پڑھنا اصل میں ذکر خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن نے حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے بڑی نعمت اور دن ہے، اس پر خوشی کا اظہار ذکر اور نعت پڑھنا عین سنت کے مطابق ہے۔ حارث نے حیران ہو کر کہا، تو نعت بدعت کیسے ہو گئی جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نعت پڑھتے تھے؟ مصطفیٰ مسکرا کر بولا، یہی تو بات ہے بھائی، نعت محبت کی علامت ہے اور محبت کبھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ حارث نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کر کہا، آج سے میں بھی میلاد شریف میں شریک ہوں گا،
کیونکہ یہ محض جشن نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ فضا میں درود و سلام کی گونج تھی اور آنسوؤں کے قطرے زمین کو خوشبو دے رہے تھے۔